بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، ہم اپنے اس قسط میں 44 نمبر قسط ہے جنگ احد کی، اس میں ہم بیان کر رہے ہیں جہاں کل رکے تھے ہم، کہ مکی فوج کے اکثر قائدین تجویز دے رہے تھے اپنے کمانڈر کو کہ وہ واپس جا کر مدینہ کی فوج، اسلامی فوج پہ حملہ کر دیں اپنی فوج کی واپسی کے بارے میں، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ انہیں بڑی شکست ہوگی، اور اس لیے اس نے کہا اے میری قوم کہ لوگ ایسا نہ کرنا، مجھے خدشہ ہے کہ جو لوگ خروج سے پیچھے رہ گئے، یعنی وہ مسلمان جو احد میں شامل نہیں ہوئے، وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، پس واپس چلے جاؤ، تم کو غلبہ نصیب ہوا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر تم واپس لوٹے تو تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سالار عام ابو صفوان بن امیہ کی رائے کو نصف کرنا چاہتا تھا، مگر آخرکار وہ ان قائدین کے رائے کی طرف مائل ہو گیا جنہوں نے فوج کے ساتھ واپس جا کر مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر اصرار کیا تھا۔ اسی دوران میں کہ مکی فوج کے قائدین اپنی الرواح کی کانفرنس میں رائے پر باری باری اظہار خیال کر رہے تھے کہ اچانک ان کے انٹیلیجنس نے انہیں خبر پہنچائی کہ مدنی فوج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں ان کے تعاقب کو چل پڑی ہے، اور اس فوج نے گلی کرتے ہوئے اس کے نزدیکی الامرہ اسد میں پڑاؤ کر لیا ہے۔ پس وہ شرمندہ ہو گئے اور ان کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے، اور ان کے دل مسلمانوں کے رعب سے بھر گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کرنا تو کجا، وہ کھلے میدان میں بھی مسلمانوں سے جنگ کرنے میں کمزور ہے۔ بس انہوں نے صفوان ابن امیہ کی رائے کو درست خیال کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے منصوبے بناتے جیسا کہ کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا، وہ اس طریق کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے جس سے وہ اس نام کی فتح کی قیمت کی مخالفت کرتے ہوئے جو انہیں معرکہ احد میں حاصل ہوئی تھی، الروا سے ریٹائرمنٹ کی باتیں، اور جب جزیرے کے باشندوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ مکی فوج اس جنگ سے پیچھے ہٹ گئی ہے جس میں وہ اس سے مدنی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلی تھی، جو ان کے قریب ہی چیلنج کرتے ہوئے پڑاؤ کیے ہوئے تھی، تو ان باشندوں کی نگاہ میں یہ قیمت بھی ضائع ہو جاتی۔ مکی فوج کے قائدین کے دلوں میں یہ بات پڑ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے نئی فوج لے کر آئے ہیں۔ بس وہ مسلمانوں سے شدید خوفزدہ ہو گئے۔ خزاع کے مشرکین میں سے مسلمانوں کی ایک حلیف محبد بن ابی محبد الخزاعی نے ابو سفیان اور اس کی فوج پر اعصابی جنگ کے پروپیگنڈے کا جو شدید حملہ کیا، اس سے ابو سفیان مسلمانوں سے مزید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ محبد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ الامرہ الاسد میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور اس نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ ہم پر گناہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے گا۔ پھر اس نے الامرہ اسد کو چھوڑ دیا، اور وہ اپنے حلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے مفاد میں ایک شریفانہ فعل کی ادا کرنے کی نیت سے ہوئے تھے، اور امراً معبد نے اپنے راستے میں ابو سفیان کی فوج کے پاس سے جو الروا میں پڑاؤ کیے ہوئی تھی گزرنے کا ارادہ کیا۔ پس جب معبد الروا پہنچا تو ابو سفیان جلدی سے اس کے پاس یہ کہتے ہوئے آیا، اے معبد، تیرے پیچھے کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک فوج کے ساتھ جس کی مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی تمہاری تلاش میں نکل پڑے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف جلے ہوئے ہیں۔ کل جو اوس اور خزاج میں سے پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے باہم معاہدہ کیا کہ وہ ستم سے جنگ کیے بغیر واپس نہ جائیں گے، وہ تم سے جنگ کیے بغیر واپس نہ جائیں گے اور حملہ کریں۔ ان میں ایسا غصہ ہے کہ میں نے اس کی مثل کبھی نہیں دیکھی پہلے۔ ابو سفیان نے خدا خوف اور گھبراہٹ سے کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، تو کیا کہتا ہے؟ معبد نے کہا، خدا کی قسم، میرے خیال میں تو کوچ نہیں کرے گا، کو تل گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھو گے۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، ہم نے ان کے بغیر لوگوں کے پنجکنی کے لیے ان پر حملے کی نیت کی تھی۔ معبد نے کہا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔
معبد نے مسلمانوں کے مفاد کے لیے جو پروپگنڈے کا کارروائی کی، اس کا مکی فوج کے قائدین کے عزائم کو توڑنے اور قریشی فوج کے دلوں میں خوف اور ڈر کے پھیلانے میں بڑا اثر ہوا۔ معبد خزائی نے جو خبر انہیں دی، اس نے مشرکین کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ آئے ہیں، اور اگر یہ اس بات نہ ہوتی تو وہ اس قدر جلد مارچ کرنے اور اس طرح کھلا چیلنج کرنے کا اقتدام نہ کرتے۔ اس لیے مشرکین کے فوج کی قائدین نے اس حالت میں مکہ کی طرف مسلسل جاتے رہے اور جاری رکھنے کا بول کر، اور مسلمانوں سے ٹکرانے اجتناب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس تحدید کی شکل میں مسلمانوں کے خروج نے مشرکین کی فوج کے سالار ابو سفیان کو ایک نازک پوزیشن میں ڈال دیا تھا۔ پس اس کا مکہ کی طرف چلا جانا، جبکہ عربوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جزیرے کے باشندوں پر وعدہ کر دیتا تھا کہ ابو سفیان فی الواقع مارکہ احد میں فاتح نہیں تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹتا اور نہ ہی اس مسلمان فوج سے جنگ کرنے سے کمزوری دکھاتا، جو اس کی تلاش میں نکلی تھی، اور کھلی تحدید کے ساتھ اس مکی فوج کے نزدیک پڑاؤ کیے ہوئے تھی، جس کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے فتح پائی ہے اور اس نے احد میں اسلامی فوج کو شکست دی ہے۔ واقعات کے منطق، خصوصاً اس حالت میں جس میں مکی فوج عربوں کے سامنے غالب اور فاتح کی صورت نمایاں ہوئی تھی، ابو سفیان کے متعلق فیصلہ دیتی ہے کہ وہ نئے سرے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے خلاف مارکے میں حصہ لے، جو پختہ ارادے کے ساتھ اس جنگ کرنے کو نکلے ہیں۔ اس حالت میں واقعات کے منطق ابو سفیان پر جو کرنا فرض قرار دیتی ہے، یہ اس کے کم سے کم ہے، کیونکہ ماہرین جنگ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد سے اپنی فاتح فوج کے ساتھ واپسی پر مدینہ سے کیوں جنگ نہ کی، جبکہ مدینہ مکمل طور پر کھلا تھا اور اس میں مسلمانوں میں سے ہتھیار اٹھانے والا کوئی بھی نہ تھا اس وقت۔ ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب انہیں پتہ چلا گا کہ ابو سفیان جنگ سے پیچھے ہٹ گیا اور اس سے اسلامی فوج کے آگے بھاگ گیا، جس کے متعلق اس نے عربوں کو یہ تصور دیا اور ان کے درمیان مشہور کیا کہ اس نے اسے شکست دی ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیا ہے اور اس پر غالب آیا۔ واقعات کے منطق یوں ہی ابو سفیان کے متعلق رہی کہ وہ چیلنج کو قبول کرے اور نئے سرے سے اس مدنی فوج کے ساتھ برسر پیکار ہوگا، جو کہ کسی تردد اور سستی کے بغیر اس کی تلاش میں ہے اور اس کے خلاف جنگ کا چیلنج دیتے ہوئے نکل آئے۔ لیکن ابو سفیان ایک تجربہ کار جنگی سالار کی طرح دوسروں سے بہتر جانتا تھا کہ اس کی فوج کو مارکہ احد میں جو سرسری فتح ہوئی ہے، اگر اس کا نام فتح رکھنا جائز ہو تو وہ ایک غلطی کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، اور غلطیاں بار بار نہیں ہوتی، اس لیے وہ مسلمانوں سے خاص طور پر اس حالت میں جنگ کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس کے ساتھ الروا یا ہمراہ الاسد میں ٹکراؤ کرنے سے وہ اس سے ایسی شکست دیں گے جس سے اسے تیر اندازوں کی غلطی کی مانند غلطی نہیں بچائے گی، جو احد کے روز اس کی فوج کے سروں کو شکست کے ہتھوڑے تلے لے آئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ شکست تباہ کن ہو جاتی اور تیر اندازوں کو غلطی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فتح اس کی ضائع ہو جاتی۔ اللہ انہیں بخشے۔ بلا شبہ ابو سفیان کو یقین تھا کہ اگر مکی فوج نے نبوی فوج تعاقب کرنے والی غصہ دار اور حملہ آور کے خلاف جنگ کی تو اس جنگ کے نتیجے میں اسے شکست ہوگی، جو بدر کے مشہور مارکے کی جنگ سے بھی زیادہ بڑی اور سخت اثر والی ہوگی۔ تو دوستو اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔